نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ القصص آیت نمبر 29 سے پڑھیں گے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے الاجل مقررہ مدت۔ پیچھے جو واقعہ ہم پڑھ آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے بھاگے تھے، مدین آئے تھے، وہاں پہ بکریوں کو پانی پلایا، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر میرے پاس رہیں، مزدوری کریں، اس کے بدلے میں آپ کو اپنی ایک بیٹی کا نکاح دیتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا بھی کھلا اور گھر بھی دے، اللہ نے گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، کھانا بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا اور نوکری بھی دی۔ 8 سال وہاں رہے، مدت پوری کی، پھر اپنی بیوی کو لے کر نکلے، بھی اہلی ہی، اپنے گھر والوں کو۔ اب پیچھے بھی میں نے بتایا تھا اہل کا لفظ بیوی پر بولا جاتا ہے، بیوی کے بعد آتے ہیں بچے۔ جو لوگ اہل سے بیویوں کو خارج کرتے ہیں وہ بغیر بیوی کے اہل ہوتا ہی نہیں، اہل بن ہی نہیں سکتا۔ آنسا، دیکھا انہوں نے، من جانب طور، طور کی ایک جانب، نارن، آگ کو۔ پیچھے سورہ نمل میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال لأہلہ، کہنے لگے اپنی بیوی سے، امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی، شاید کہ میں آتیکم، لاؤں تمہارے پاس، منہا، اس آگ سے، بخبر، کوئی خبر، او جذوۃ، یا کوئی چنگاری، من النار، آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے تاپ سکو۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ آئے، نودیا، تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے ایک کنارے سے، فی البقعہ، اس جگہ سے، المبارکہ، جو برکت والی تھی، وادی کے کنارے سے اور اس جگہ سے جو برکت والی تھی، من الشجر، اس درخت سے، کیا آواز دی گئی؟ ان یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، وان الق عصاک، اور یہ کہ تو ڈال اپنی لاٹھی، فلما رآہا، پھر جب دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، وہ ہل رہی ہے، کانہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرا، تو پھرے پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے بڑھ، ولا تخاف، نہ ڈر، پیچھے مڑ کے نہ جا، بلکہ آگے آؤ، ڈرنا نہیں، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ اور پیچھے کیا پڑھا سورہ نمل میں؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس مرسلین نہیں ڈرتے۔ اسلک یدک، اور ڈال تو، داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، وضمم یدک الی جناحک، اور ملا لے اپنا بازو، اپنی طرف اپنا بازو ملا لے، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لے۔ فذانک برہانان، پس یہ 2 دلائل ہیں، یہ 2 دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، اب جا فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، کہ جہاں سے تو آیا نا اب وہیں جا، 8-10 سال گزارنے کے بعد اب دوبارہ ادھر جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے قتل کیا ہے ان کی ایک جان کو، وہ جو مار دیا تھا مکہ، پیچھے پڑھا نا ہم نے، مکہ مارا تھا اور بندہ مر گیا تھا، اور اسی ڈر سے تو بھاگے تھے وہاں سے کہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور وہی ڈر اب ہے کہ اللہ مجھے تو وہاں بھیج رہا ہے، وہاں کا تو ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اور مجھے ڈر ہے، فاخاف، اور میں ڈرتا ہوں، یقتلون، کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، واخی، اور میرا بھائی ہارون، جو ہارون ہے، وہ افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، لساناً، زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ٹھیک بول نہیں سکتے تھے، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بولتے وہ بھی صحیح تھے، لیکن یہ کیا کہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے،
ہوتا ہے نا جس طرح آپ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے آپ کا. اب تقریر تو مقابلے میں سب نے کی، جس نے زیادہ فصیح انداز میں کی اس کی پوزیشن آ گئی، زیادہ اچھی طرح اپنی گفتگو سمجھا سکا. ٹھیک ہے، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے بات کرنے میں. اور یہاں یہ بھی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی خوبی کو مان رہا ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی کیا ہوتی ہے، ہم دوسرے کی خوبی کو نہیں مانتے، بھائی بھائی کی خوبی کو نہیں مانتا. حالانکہ اتنا وہ گئے گزرے معاشرے میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایک ادارے میں کام کرنے والے استاد دوسرے استاد کی خوبی کو نہیں مانتا. جب ہمیں یہ چیز آ جائے نا کہ دوسرے کی خوبی کو مانیں، خامی ہر انسان میں ہے، جس انسان میں خامی ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا کریں، شہد کی مکھی کی دو مکھیاں ہیں نا، ایک شہد کی مکھی اور ایک گندی مکھی. شہد کی مکھی وہ اس کے لیے بھی گندگی ہوتی ہے لیکن وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتی، وہ اچھی چیزوں پھولوں کا رس چوستی ہے. اور گندی مکھی اس کے لیے پھول بھی ہیں، وہ پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو اچھے انسان بنیں اور ہر انسان کی اچھائیاں یاد رکھیں، گندی مکھی کی طرح غلط چیزیں نہ ڈھونڈتے رہیں، اور جس کے اندر جو خوبی ہے اس کو تسلیم کریں. اور اسی سے پھر ٹیم بنتی ہے. وعلیکم السلام. ٹیم بنتی ہے اور اچھا انسان کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہر دوسرے کی خرابیاں نکالتا رہے گا اور اپنے آپ کو اچھا کہے گا تو دوسرے لوگ کیسے مل کر ساتھ مل کر کام کریں گے؟ پھر تو اختلافات ہی ہوں گے نا. سارا کام ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، ایک ادارے کو ساری چیزیں ایک بندہ نہیں کر سکتا. ایک بندے میں ایک خوبی ہے، دوسرے میں دوسری ہے. وہ افصح منی لسانہ، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے بات کرنے میں. فارسل ہو، پس بھیج اس کو معیہ میرے ساتھ. ردعن، وہ مددگار ہوگا. یصدقونی، میری تصدیق کرے گا. انی اخاف، ہو بے شک مجھے ڈر ہے. ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. ایک تو خوف ہے مجھے قتل کر دیں گے، اور دوسرا کیا ہے، مجھے خوف ہے میری بات نہیں مانیں گے. تو ایک بندہ تو میری تصدیق کرنے والا ہوگا، گواہی دے گا کہ یہ سچا ہے. ٹھیک ہے.